اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین علیکم السلام. الثالثۃ انہ لا یکون صادقا علیہ الترکیب لأن المرکب مفتقر الى اجزائه المغایرة له فیکون ممکنا والممکن لا یکون واجبا لذاته. بات ہماری اس بات میں چل رہی تھی علیکم السلام کہ واجب لذاته ہی کے کیا اوصاف ہیں، خواص ہیں کہ جس کے ذریعے ہم پہچان لیں کہ فلانا واجب لذاته ہی ہے. بات ہماری کیوں شروع ہوئی تھی؟ یہ تھوڑا چونکہ فاصلہ زیادہ آ گیا ہے، اشارہ کر دوں. بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کیونکہ ہم اصل باس میں وارد ہوئے کہ جس میں خداوند متعال کے وجود کو ثابت کرنا ہے، اور خدا کو فلسفی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ واجب لذاته. چونکہ خداوند متعال کے وجود کو ثابت کرنا ہے، اس کے لیے برہان کی ضرورت ہے، اور پہلا برہان کے جو مصنف یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ برہان امکان و وجوب ہے. برہان امکان و وجوب کو ذکر کرنے سے پہلے مصنف و شارح ہر دو مقدماتی بحث میں وارد ہوئے، یہ بیان کرنا شروع کیا کہ واجب کسے کہتے ہیں اور ممکن کسے کہتے ہیں. کیونکہ جب تک ہمارے لیے واجب اور ممکن واضح نہیں ہوگا، برہان امکان و وجوب ہمارے لیے مشخص نہیں ہوگا. سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیسے برہان امکان و وجوب جو ہے وہ قائم کریں گے. اور عرض کیا تھا کہ برہان امکان و وجوب برہان فلسفی ہے اور ادھار لیا گیا ہے فلسفے سے. کلام نے ادھار لیا ہے فلسفے سے، کیونکہ کلامی براہین جو تھے وہ برہان نظم تھا، مثلا برہان ہدایت تھا، یا اس قسم کے جتنے بھی آپ کلام میں برہان پڑھتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت موجود نہیں تھی کہ جو واجب جس خدا کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں ان تمام اوصاف کو بیان کر سکے. کسی نہ کسی برہان میں برہان کے اندر کوئی نہ کوئی نقص موجود تھا. برہان نظم کے اندر بھی موجود تھا، باقی براہین کے اندر جو کلامی تھے ان کے اندر یہ نقص موجود تھا. لیکن برہان امکان و وجوب ایک ایسا برہان تھا کہ جس کے ذریعے ہم خداوند متعال کو جن اوصاف کے لیے جن اوصاف کے ساتھ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت ہوتا ہے. چونکہ خدا کو واجب لذاته ہی کہا گیا، اور واجب لذاته ہی کا معنی عامیانہ زبان میں وہ یہ ہے کہ واجب لذاته ہی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تمام کمالات موجود ہوں، کسی چیز کا محتاج نہ ہو، غنی مطلق ہو، اس کو واجب لذاته ہی کہتے ہیں. لہذا اسی وجہ سے مصنف و شارح خواص سے واجب کے اندر داخل ہوئے کہ واجب تعالی کی کیا خصوصیات اوصاف ہیں، یعنی جس کے ذریعے ہم پہچان سکیں کہ فلانی ہستی جو ہے وہ واجب ہے. خوب، دو ہماری تقریباً خصوصیات بیان ہو چکی ہیں اس کے اندر واجب لذاته ہی کے بارے میں. آج جو پڑھنا ہے وہ تیسری خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ واجب لذاته ہی جو بھی ہوگا اس کے اوپر ترکیب صادق نہیں آئے گی. یعنی کیا مراد؟ یعنی
خدا واجب لے ذات ہی کبھی بھی مرکب نہیں ہوگا. مثلا پانی کی مثال لے لیں آپ. پانی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس پانی کے اوپر ترکیب مرکب ہونا صدق کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پانی مرکب ہے آکسیجن و ہائیڈروجن کے ساتھ. لہذا پانی کے اوپر ترکیب صدق کرتی ہے، مرکب ہونا صدق کرتا ہے. پانی مرکب ہے آکسیجن و ہائیڈروجن سے. کہتے ہیں کہ واجب جو بھی ہستی ہوگی اس کے اندر یہ والی خصوصیت نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے. جو پانی کی مثال آپ کی خدمت میں دی ہے اس کے ساتھ دقت کریں. پانی اپنے وجود میں آکسیجن و ہائیڈروجن کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ آکسیجن یا ہائیڈروجن ہر دو میں سے اگر ایک نہ ہوا یا دونوں نہ ہوئے تو کبھی بھی پانی وجود میں نہیں آ سکتا. یہ مکان مرکب ہے مختلف چیزوں سے، بس یہ مکان اپنی ہویت کے اندر، اپنے وجود کے اندر محتاج ہے ان اجزاء کا جن کے ذریعے یہ مکان بنا ہے. بس مرکب جو ہے وہ ہمیشہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے. خداوند متعال، یہ بار بار میرے منہ سے نکل جاتا ہے چونکہ ثابت اس کو کرنا ہے. وائلہ یہاں پہ مراد ابھی ہماری واجب لذات ہی ہے. واجب لذات ہی اگر مرکب ہو جائے اس کا لازمہ یہ آئے گا کہ واجب اپنے اجزاء کا محتاج ہے اور احتیاج ممکن کی صفت ہے، پس وہ واجب نہیں ہوگا. بات ہوئی ہے؟ بس چونکہ ترکیب رکھنے سے احتیاج لازم آتی ہے اور احتیاج ممکن کی صفات میں سے ہے، واجب کی صفات میں سے نہیں ہے. پس جو واجب ہے اس کو مرکب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، انہ لا یکون صادقا علیہ الترکیب، کہ واجب لذات ہی کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ واجب لذات ہی کے اوپر ترکیب صدق نہ کرے. کیوں؟ لأن المرکب مفتقر الى اجزائه المغایرة له، کیونکہ مرکب اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہوتا ہے اور اجزاء مرکب کے مغایر ہوتے ہیں. مثلا پانی، آکسیجن و ہائیڈروجن، مرکب کیا ہے؟ پانی. اس کے اجزاء کیا ہیں؟ آکسیجن و ہائیڈروجن. آکسیجن و ہائیڈروجن یہ دو اجزاء جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے جس کو پانی کہتے ہیں. پانی جو وجود میں آیا ہے یہ نہ تو فقط آکسیجن ہے نہ ہی فقط ہائیڈروجن ہے، مختلف ہے ان سے. پس مرکب اجزاء مغایرہ کے ساتھ مل کر بنتا ہے. مرکب حقیقی کہتے ہی اس کو ہیں. درست ہے؟ بہرحال یہ ترکیب کی بات بھی فلسفے کے اندر تفصیلاً ذکر ہوتی ہے، وہاں پر آپ خود پڑھیں گے کہ مرکب حقیقی کسے کہتے ہیں، مرکب غیر حقیقی کسے کہتے ہیں. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ مطلب آپ کے لیے واضح ہو جائے. یہیں پر ایک میں نے مثال آپ کو دی ہے مرکب کی مکان کی، اور ایک مثال ہے مرکب کی کہ جو پانی کی صورت میں ہے. پانی مرکب ہے اور یہ مکان بھی کیا ہے؟ مرکب ہے. لیکن ان دونوں کے مرکب ہونے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ پانی اگر مرکب ہے تو اس کے اجزاء پانی سے مغایرت رکھتے ہیں. یعنی آکسیجن اور ایک حقیقت ہے، ہائیڈروجن ایک حقیقت کا نام ہے. یہ دو حقیقتیں جب آپس میں ملتی ہیں ایک تیسری حقیقت کو خلق کرتے ہیں، تولید کرتے ہیں، جس کو پانی کہتے ہیں. وہ ان سے جدا ہوتی ہے.
जहां भी अज्जा इस तरीके से मुगायरत रखते हुए एक तीसरी चीज को तौलीद करें कि जो ये दो से बिल्कुल फर्क रखती हो, उसको कहते हैं वो मुरक्कब हकीकी है। मुरक्कब हकीकी के अंदर अज्जा तीसरी चीज तौलीद करते हैं। अगर दो जुज हैं, अगर तीन जुज हैं मसलन, चौथी चीज को तौलीद करेंगे मसलन। लेकिन मुरक्कब गैर हकीकी उस मुरक्कब को कहते हैं कि जहां पर अज्जा अपनी होवियत में बाकी रहते हैं और तीसरी चीज अलग शुमार नहीं होती। मैं मकान की मिसाल है, ईंटों के मजमूए को जिस एक खास शक्ल दे दी जाए तो उसको मकान का नाम देते हैं। आया मकान गैर ईंटें हैं? नहीं, इन ईंटों का मजमूआ मकान। ऐसा नहीं है जिस तरीके से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अंदर है कि ऑक्सीजन व हाइड्रोजन आपस में इस तरीके से मिलते हैं कि खुद जो है वो असलन उनका वजूद बाकी ही नहीं रहता। एक तीसरी चीज को तौलीद करते हैं जिसको पानी। अब हमें पानी नजर आता है, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन नजर नहीं आते। लेकिन जब हम कहते हैं मकान तो हमें मकान नजर आ रहा होता है या हमें ईंटें नजर आ रही होती हैं? ईंटें। तो अज्जा का मतलब है अपनी जगह पर बाकी हैं। अज्जा ने तीसरी चीज तौलीद नहीं की। बस मुरक्कब हकीकी के अंदर अज्जा एक नई चीज को तौलीद करते हैं और मुरक्कब गैर हकीकी के अंदर अज्जा तीसरी चीज को तौलीद या नई चीज को तौलीद नहीं करते, बल्कि अज्जा अपनी होवियत पर बाकी रहते हैं, अपनी शनाख्त बाकी रखते हैं और वही शनाख्त एक अलग नाम ले लेती है। वाइला वो होते खुद ही हैं, लेकिन मुरक्कब हकीकी में अलग नाम नहीं होता बल्कि अलग हकीकत वजूद में आती है। खूब, इतना काफी है। यहां पर फरमाते हैं कि खुदावंद मुतआल को मुरक्कब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं मुरक्कब अपने अज्जा की तरफ मोहताज होता है और अल मुगायरा किसकी सिफत है? अज्जा की। और वो अज्जा क्या हैं? मुगायर होते हैं मुरक्कब के। फयकून मुमकिना, बस वाजिब लेजाते क्या होगा? मुमकिन हो जाएगा। फयकून मुमकिना, दुरुस्त है। मुरक्कब, यकून किसी मुरक्कब की तरफ पलटाएं। मुरक्कब क्या है? मुमकिन है। बस मुरक्कब मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? क्योंकि एहतियाज पाई जाती है उसके अंदर, और एहतियाज मुमकिन के अंदर पाई जाती है। नतीजा क्या निकला? वल मुमकिनो ला यकून वाजिबन लेजाते, और मुमकिन कभी भी वाजिब लेजाते ही नहीं बन सकता। पहले हमने तफसीलन इसके बारे में बात की। अर्राबिअतु अन्नहु ला यकूनु जुज़अन मिन गैरिह। अभी जो हम बात ये कर रहे थे कि खुदा खुद अज्जा का मुरक्कब नहीं है, अज्जा से मुरक्कब नहीं है। चौथी सिफत ये बयान करना चाहते हैं कि खुदा किसी चीज का जुज भी वाक़ नहीं होता। मसलन अगर हम पानी को देखें तो पानी मुरक्कब है किससे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन से। ये हमने पहली सिफत में बयान कर दिया, पिछली तीसरी सिफत में बयान किया। अभी ये बात हो रही है कि खुदावंद मुतआल या वाजिब लेजात ही ऑक्सीजन की तरह भी नहीं है कि किसी चीज का जुज वाक़ हो। ऑक्सीजन जुज वाक़ हो रही है किसका? पानी का। वाजिब लेजात ही के अंदर ये वाली सिफत भी नहीं पाई जाती कि ये किसी का जुज वाक़ हो, क्योंकि अगर जुज भी इसके अंदर, अगर ये जुज वाक़ हो जाए किसी का तो हतमन इन्फिआल वाक़ होगा। इन्फिआल कैसे वाक़ होता है? देखें, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन ये आपस में इस तरीके से मिलते हैं कि उनके मिलने का असर पानी होता है। बस एक जुज जो कि ऑक्सीजन है दूसरे जुज के साथ जो कि हाइड्रोजन है, आपस में जब मिलते हैं तो मुनफइल होते हैं एक दूसरे से असर को कबूल करते हैं। क्योंकि अगर एक दूसरे से असर को कबूल ना करें
تو کبھی بھی یہ تیسری چیز کو تولید نہیں کر سکتے. پس اگر واجب لذات ہی کسی چیز کا جز واقع ہوگا تو حتماً اس کو اثر کو قبول کرنا پڑے گا دوسرے جز سے تاکہ مرکب کو تولید کر سکے، جس کو فلسفی زبان میں انفعال کا نام دیا جاتا ہے. مثلا اگر آپ آگ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کا ہاتھ جل جائے آگ کے ذریعے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ نے حرارت قبول کی ہے، آپ کا ہاتھ منفعل ہوا ہے حرارت کے ذریعے، آگ کے ذریعے. درست ہے؟ انفعال کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور مرکب حقیقی کے اندر ایک جز دوسرے جز کے ساتھ مل کر منفعل ہوتا ہے، اثر کو قبول کرتا ہے تاکہ یہ تیسری چیز کو تولید کر سکے. تو اگر واجب تعالی یا الواجب لذات ہی جز واقع ہو جائے کسی مرکب کا تو حتماً اس کو منفعل ہونا چاہیے، کیونکہ جز ہے اور جز کو حتماً منفعل ہونا چاہیے. اور انفعال ممکن کی صفت ہے، واجب کی صفت نہیں ہے. الرابعۃ انہ لا یکون جزءا من غیرہ، کہ واجب لذات ہی کو غیر کا جز واقع نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی غیر کا جز واقع نہ ہو. وَإِلَّا اگر یہ کسی غیر کا جز واقع ہو جائے لَكَانَ مُنْفَعِلًا، یہاں آپ کے پاس کیا تعبیر ہے؟ منفعلا. میرے پاس منفصلا کی تعبیر ہے، غلط ہے. منفعلا عن ذلك الغیر، اگر یہ جز واقع ہو گیا تو پھر حتماً یہ غیر سے کیا کرے گا؟ انفعال قبول کرے گا. فَيَكُونُ مُمْكِنًا، پس اس کو ممکن ہونا چاہیے، واجب نہیں ہونا چاہیے. الخامسۃ انہ لا یکون صادقا علی اثنین، کہ واجب لذات ہی یہ دو پر صدق نہ کرے، یعنی دو چیزوں کو آپ واجب لذات ہی نہیں کہہ سکتے. یعنی کیا مراد؟ یعنی دو خدا نہیں ہو سکتے. کما یأتی فی دلائل التوحید، کہ جب توحید کی بات ابھی تو ہماری وجود خدا کی بات چل رہی ہے، جب ہم توحید کی بات شروع کریں گے تو وہاں پر دلیل لے کر آئیں گے کہ دو خدا نہیں ہو سکتے. دو خدا نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو واجب لذات ہی نہیں ہو سکتے، یہ وہاں بیان کریں گے. یہاں تک تھی ہماری بات واجب لذات ہی کے اندر کہ اس کے اوصاف کیا ہیں. ابھی ہم نے ثابت نہیں کیا، ابھی برہان ہم نے قائم کرنا ہے. ابھی فقط مقدمات طے کر رہے ہیں، اور مقدمات جب ختم ہو گئے کہ واجب کسے کہتے ہیں، ممکن کسے کہتے ہیں، شارع نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جدید بحث کا آغاز کر دیا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے دی جائیں اسی مقام پر کہ واجب کی کیا صفات ہیں، ممکن کیا صفات ہیں، کیونکہ جب ہم اگلے مراحل میں وارد ہوں گے تو یہ باتیں وہاں پر آئیں گی، تو لہذا یہیں پر کلیئر کر دی جائیں. مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا، یہ شارح جو ہیں ان باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہاں تک واجب لذات ہی کے اوصاف کیا ہیں اس کو بیان کر دیا. اب یہاں سے ممکن کے اوصاف کیا ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. ممکن کے 3 وصف یہاں پر بیان ہوتے ہیں. پہلا وصف جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی ممکن کی حقیقت جب بیان ہوئی تھی اس وقت اس مطلب کو بار بار اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا. اب رجوع کریں انشاءاللہ مطلب جو ہے وہ آپ کے لیے مزید واضح ہو جائے گا. میں شاید جب اشارہ کروں تو مطالب آپ کے ذہن کے اندر آ جائیں. ممکن کی حقیقت ہم نے کیا بیان کی تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ ممکن اس ذات کو کہتے ہیں یا اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جو متساویت النسبہ ہو. کس کے نسبت؟ وجود اور عدم کے درمیان. تفصیلاً اس کے بارے میں ذکر کیا تھا مختلف مثالوں کے ذریعے. اور اس میں یہاں پہلی خصوصیت جو
मुमकिन की है वो यही बयान करते हैं कि मुमकिन मुतसावियतुन निस्बा होगा, यानी ना तो वो अदम की तरफ झुकाव रखता होगा और ना ही वो अदम की तरफ, ना ही वो वजूद की तरफ झुकाव रखता होगा, बल्कि आप मिसाल दी थी कि आप एक खत खींचें, उस खत का जो मरकज है उसको मुमकिन करार दे दें, उसके अतराफ को आप वजूद और अदम का नाम दे दें, तो आप यूं समझें कि मुमकिन यहां पर बैठा हुआ है मरकज में, इसका कोई भी ताल्लुक और तमायुल जो है दोनों की तरफ नहीं है, दोनों की तरफ बराबर है उसकी निस्बत जो है। अगर 50% वजूद से दूर है तो अदम से भी क्या है, 50% दूर है। और बताया था आपको कि ये समझाने की ताबीरें हैं, वाला हकीकत हाल इस तरीके से नहीं है, फकत ये कि मुमकिन की हकीकत क्या है उसको वाज़े करने के लिए अल्फाज यही हैं। खारिज के अंदर या मुमकिन वजूद रखता है या मुमकिन मादूम होता है। ऐसा नहीं है कि मुमकिन जो है वो वजूद और अदम के दरमियान खड़ा हो, फिर उसको या अदम दे दिया जाए या क्या है वजूद दे दिया जाए उसको, ऐसा नहीं है। ये हम जहन में तहलील करते हैं, क्योंकि इंसान के जहन में ये कुदरत मौजूद है कि वो ये तहलील कर सकता है कि एक ऐसी चीज को जो खारिज में उस हालत में ना हो लेकिन जहन में उस हालत को तसव्वुर कर सकता है। मुमकिन की हालत ये है कि वो हमेशा, चाहे वो खारिज में हो या ना हो, हर दो सूरत के अंदर मुमकिन मुतसावियतुन निस्बा है अपनी जात के अंदर। इस वक्त मैं और आप मुमकिनुल वजूद हैं, हमारा वजूद अगरचे आ चुका है और वजूद की निस्बत हम वाजिबुल वजूद हो चुके हैं, दुरुस्त है, लेकिन अपनी जात में अभी भी हम क्या हैं, मुतसावियतुन निस्बा है। हमें इल्लत ने वजूद अता किया है, अगर आज इल्लत हमसे वजूद ले ले तो हम दोबारा मुतसावियतुन निस्बा होंगे या नहीं होंगे, मुतसावियतुन निस्बा। बल्कि वजूद की हालत में भी हम मुतसावियतुन निस्बा हैं अपनी जात के अंदर, इल्लत की तरफ ना देखें। अगर इल्लत को छोड़ के हम अपने आप को निगाह करते हैं तो हम क्या हैं, मुमकिनुल वजूद हैं, यानी मुतसावियतुन निस्बा, यानी हम कुछ भी नहीं रखते। अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। फुकरा यानी खुदा खुद कह रहा है कि तुम फुकरा इलल्लाह हो। फुकरा इलल्लाह यानी मुमकिन, यानी कुछ भी नहीं रखते तुम। कुछ भी ना रखना यानी मुतसावियतुन निस्बा होना तमाम कमालात की निस्बत। इस वक्त जितने मेरे पास कमाल मौजूद हैं वो मेरे अपने नहीं है, इल्लत ने दिए हैं मुझे। अपनी जात में मैं मुतसावियतुन निस्बा हूं, वजूद अदम की निस्बत, तमाम कमालात की निस्बत। पहली खसूसियत यही बयान करता है कि मुमकिन जो है वो मुतसावियतुन निस्बा है। देखें, कहते हैं कि असानियतो फी खवासिल मुमकिन वहिया सलासतुन। दूसरा मतलब जो यहां पर बयान करते हैं कि क्योंकि पहले उन्होंने क्या कहा था, लेनुतिम्मा हाज़ल बहस बिज़िक्र फ़ाइदतैन। जब ये बात शुरू हुई थी वहां यह कहा था कि हम यहां पर इस बात को कामिल करेंगे दो फायदों को जिक्र करने के साथ। पहला फायदा क्या था, अल-ऊला फी खवासिल वाजिब, असानिया दूसरा फायदा क्या है, फी खवासिल मुमकिन वहिया सलासतुन, ये तीन हैं, मुमकिन के खवास व औसाफ तीन हैं। अल-ऊला अन्नहु ला यकूनु अहदु तरफैन अनी अल-वजूद वल अदम औला बिही मिनल आखर। यानी मुमकिन अन्नहु ला यकूनु अहदु तरफैन, यानी तरफैन कौन है, वजूद और अदम, वजूद और अदम में से कोई एक तरफ औला बिही नहीं है मिनल आखर दूसरी तरफ से। औला बिही, बिही की ज़मीर कहां जाएगी, मुमकिन की तरफ, दुरुस्त है। मुमकिन की निस्बत
ایک طرف دوسری طرف کے اوپر اولویت نہیں رکھتی، اولا من الآخر نہیں ہے، یعنی وجود عدم پر اولویت نہیں رکھتا ممکن کی نسبت، اور عدم جو ہے وہ وجود پر اولویت نہیں رکھتا ممکن کی نسبت، بل ہما معا متساویان بالنسبت الیہ، بلکہ وجود و عدم ممکن کی نسبت متساوی ہیں، ککفتیِ المیزان، جس طریقے سے ترازو کے دو پلڑے آپس میں برابر ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے وجود و عدم ہیں ممکن کی نسبت۔ فَإِن تَرَجَّحَ إِحْدَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ترجیح پیدا کر لے، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بِالسَّبَبِ الْخَارِجِ عَنْ ذَاتِهِ، تو وہ سبب خارجی کی وجہ سے ہے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی ذات میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے اور اس کی ذات یا وجود کی طرف چلی گئی یا عدم کی طرف چلی گئی، نہ، اس کی ذات ہمیشہ وجود و عدم کی نسبت جو ہے متساوی رہے گی، لیکن علت خارجی مثلا خدا، اس نے آ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں اس ممکن کو وجود عطا کرنا چاہتا ہوں، لہذا خارجی سبب کی وجہ سے وجود نے مثلا کیا کر لیا، تمایل پیدا کر لیا، ترجیح پیدا کر لی۔ بس متساویت النسبہ ہے ممکن الوجود، اور اگر کہیں پر تمایل آ بھی جائے، ترجیح آ بھی جائے ممکن کے اندر کسی ایک طرف کی نسبت، تو وہ سبب خارجی کی وجہ سے ہے۔ مطلب ابھی تھوڑا چونکہ تمام نہیں ہوا، وضاحت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔